میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات کہنا ضروری تھا، اس لیے ضروری ہے کہ اگر غزہ کا نام آئے، فلسطین کا نام آئے، مسجد اقصی کا نام آئے، بیت المقدس کا نام آئے، اور تمہارے اور ہمارے دلوں میں حرارت ایمانی پیدا نہیں ہوئے، تو پھر تم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے، ہم دور ہیں، مگر جذبات سے کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اگر جذبات بھی نہیں ہے تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا کہ تم منافق ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم منافق ہو۔ وہ انبیاؤں کی بیشت کی سرزمین ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان اور عیسیٰ علیہ السلام کی بیشت کی سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں پر ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کعبۃ اللہ کو طوفان نوح کے بعد اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا، اور 40 سال کے بعد اللہ کے حکم کے بعد مسجد اقصی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا۔ اور دنیا کو ہم بتانا پڑے گا کہ ہمارا رشتہ فلسطین سے، غزہ سے، مسجد اقصی سے، بیت المقدس سے کیا ہے۔ جب تک قرآن میں وہ آیات ہے کہ اسریٰ بعبدہ، جب تک قرآن میں یہ سورہ رہے گا، صبح قیامت تک ہمارا رشتہ فلسطین اور غزہ سے رہے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے حدیث شریف سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حشر کے میدان میں ہم آپ کو پائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم مجھے حشر کے میدان میں پاؤ گے۔ کہاں ہوگا حشر کا میدان؟ اسی سرزمین پر حشر کا میدان ہوگا، اسی فلسطین پر حشر کا میدان ہوگا۔ پھر آقا سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دوسری جگہ کہاں پر ہم آپ کو پائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آب کوثر پر رہوں گا، میری امت پیاسی ہوگی، میں میری امت کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ کہاں ہوگا حوض کوثر؟ اسی فلسطین سے لے کر مدینے تک احادیث میں آیا۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، پوچھ لو آپ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ مبارک سرزمین ہے کہ قرآن میں لفظ بارک نہ 5 مرتبہ آیا، تو القدس ہے وہ۔ چاہے سورہ اسراء ہو، سورہ جتنے بھی 4-5 سوروں میں ذکر آیا، 5 جگہ پر لفظ بارکنا کا مطلب قدس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی خوب جگہ ہے، یہ بڑی خوب جگہ ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ علیہ وسلم کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہاں پر فرشتے اپنے پر بچھا کر بیٹھتے ہیں، یہاں پر فرشتے اپنے پر بچھا کر بیٹھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان لگے گا، یہ حساب کتاب کی جگہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام احمد نے یہ حدیث شریف لکھی اپنے مسند میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں گروہ رہے گا جو صبح قیامت تک حق کی طرفداری کرے گا، جو صبح قیامت تک حق کی طرفداری کرے گا، باطل طاقتوں سے مقابلہ کرتا رہے گا۔ ان کے پاس دولت نہیں ہوگی مگر حق کی طرفداری کرتے رہیں گے کہ قیامت بھی آ جائے گی۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا ہے رسول اللہ وہ کون سی جگہ ہوگی؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القدس، القدس، القدس۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم کو اپنے سینوں میں غزہ کے عوام کی تکلیف کو محسوس کرنی چاہیے۔ وہ جو 500 بچے مرے، تکلیف کو محسوس کرو، وہ تمہاری اولاد تو نہیں ہے، مگر سوچو اگر تمہاری اولاد مر جاتی۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے وہ کووڈ میں جب ہم لاشوں کو اٹھا کر ڈر ڈر کر لے کر جا رہے تھے، سوچو تھوڑی دیر کے لیے 1 سال 2 سال نہیں، 70 سال سے یہ مجاہد، یہ غیور قوم اگر پوری دنیا میں حق کی سربلندی کے لیے اور باطل کی شکست کے لیے اگر کسی سرزمین پر مبارک روحوں کا خون گرائے تو
نسل فلسطین پہ گرا، مسجد اقصی بیت المقدس کے لیے خون بہایا جا رہا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں ان ماؤں کو جنہوں نے ان بہادر بچوں کو پیدا کیا جو زائنس لوگوں کی گولیوں کا نشان بن رہے ہیں، جو بموں سے ان کی موت ہو رہی ہے۔ مگر دنیا یہ جان لے کہ جب تک ہم زندہ ہے دنیا زندہ ہے، جب ہم نہیں تو دنیا بھی نہیں۔ یاد رکھو، موت سے ڈرنے والے ہم نہیں، ہم اپنا مقدر لکھا کر لائے ہیں کہ اللہ میری زندگی میں لکھ چکا ہے، تمہاری زندگی میں لکھ چکا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ تم اپنی زندگی غلاموں کی طرح گزارو گے یا پھر تم بہادروں کی طرح اپنی زندگی کو گزارو گے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں فون کر کے کہ اسد الدین اویسی یہ کیسا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے صلاح الدین ایوبی، کہاں ہے وہ صلاح الدین ایوبی؟ ارے تم اپنی اولاد کی کیا تربیت کر رہے ہو؟ کہاں سے صلاح الدین پیدا ہوگا جب باپ اپنی اولاد کے سامنے اپنی ماں کی بے عزتی کرے گا؟ کہاں سے صلاح الدین آئے گا جب تم بیٹے کے سامنے اولاد کے سامنے اپنی بیوی سے غلط برتاؤ کرتے ہو؟ کہاں سے صلاح الدین آئے گا جب نوجوان گناہ کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں؟ کہاں سے صلاح الدین آئے گا جب تم زنا کرتے ہو؟ کہاں سے صلاح الدین آئے گا جب تم اپنے ہی ہاتھ سے اپنے بھائی کا قتل کرتے ہو؟ کہاں سے صلاح الدین پیدا ہوگا جب ہماری بیٹیاں گناہ کرتی ہیں؟ صلاح الدین کیسے پیدا ہوگا جب تم نیک بنو گے، جب تم گناہوں سے دور رہو گے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرو گے تمام چیز اور دنیا سے بڑھ کر۔ صلاح الدین ایوبی زندگی میں جب تک بیت المقدس مسجد اقصی پر کامیابی حاصل نہیں کیا، اس کی پیشانی پر بل رہتا تھا۔ بعض جگہ میں نے پڑھا کہ صلاح الدین ایوبی جب تک فلسطین پر کامیابی حاصل نہیں کیا وہ مسکراتا نہیں تھا۔ لوگ اس سے بولتے تھے صلاح الدین تم مسکراتے کیوں نہیں ہو، تمہاری پیشانی پر بل کیوں نہیں آتا؟ تو صلاح الدین کہتا تھا کہ قبلہ اول ہمارا رہا ہے۔ 17 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بنایا، وہ جگہ جہاں پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمانوں پر اللہ کا جا کر دیدار کرے، اس جگہ پر جب تک ہم کامیابی حاصل نہیں کرتے صلاح الدین کیسے مسکرائے گا؟ صلاح الدین کے پیشانی سے بل کیسے جائے گا جب قبلہ اول میرے ساتھ نہیں؟ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، تم آج آرام سے حیدرآباد میں بیٹھے ہو، تمہارے گھروں پر بم نہیں گر رہے ہیں، تمہارے بھائیوں کا قتل نہیں ہو رہا ہے، تم بے گھر نہیں ہوئے ہو الحمدللہ۔ مگر غزہ کے غریب لوگ 21 لاکھ کی آبادی میں 10 لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں، اور یہ ظالم اسرائیلی حکومت چاہتی ہے کہ ان تمام غزہ کے لوگوں کو خالی کرا دیا جائے اور اس کو سیکیورٹی زون بنا کر ان کو سینائی کے صحرا میں لے جا کر چھوڑ دیا جائے۔ کوئی دنیا خاموش ہے، سناٹا ہے۔ ارے جس نے مارے ان کو دیکھو، مگر ان غزہ کے غریبوں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میڈیا میں ایک طرفہ رپورٹنگ کہ ایسا ہوا ویسا ہوا فلاں ہوا۔ ارے کبھی تم نے دیکھا 70 سال سے اسرائیل آکیوپائر ہے، اسرائیل آکیوپائر ہے، فلسطین آکیوپائڈ ٹیریٹری ہے۔ آکیوپیشن تم کو نہیں دکھتا، ظلم تم کو نہیں دکھتا۔ بتاؤ، جس کے پاس کمزور ہے ظالم ظلم کر رہا ہے تو ظالم کا ساتھ دیا جا رہا ہے، اور جس کو بے گھر کر دیا گیا۔ آپ کو معلوم کب مسئلہ پیدا ہوا؟ 1918 میں۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں نوجوانوں، جب تم بڑے ہو گئے، یہ مستقبل تمہارا ہے نوجوانوں۔ 1918 میں یہی زائنس لوگ وہاں پر گئے، برطانیہ سے ساز باز کیا،
اور 1918 سے فلسطینیوں کو بھگانے کا پروگرام بنایا، اور پھر 13 مئی 1948 میں 18 سے لے کر 48 تک فرسٹ ورلڈ وار ہوئی۔ اس کے بعد سے طریقے سے، سازشوں سے فلسطینیوں کو مارا گیا، بھگایا گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ 20-25 سال کے عرصے میں، جس کو فلسطین کی تاریخ میں نقبہ کہتے ہیں، کتنے لوگ بے گھر ہو گئے؟ 1.5 کروڑ فلسطینیوں کو بھگا دیا گیا۔ اور پھر 67 کی جنگ ہوئی تو ہم نے مسجد اقصی کو کھو دیا، اس مبارک جگہ کو کھو دیا جہاں پہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں اور نبیوں کی نماز امامت کی تھی۔ اور اس وقت سے وہ فلسطینی لڑ رہے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ صرف عربوں کا مسئلہ نہیں، فلسطین کا مسئلہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، فلسطین کا مسئلہ ہر اس انسان کا مسئلہ ہے جو انصاف چاہتا ہے، جو انصاف چاہتا ہے۔ اور جو پوچھتے ہیں کہ صلاح الدین کہاں آئے گا، ارے صلاح الدین کو آنے کے لیے تم کو نیک بننا پڑے گا۔ جب عیسائیوں نے مسجد اقصی اور بیت المقدس پر قبضہ کیا، کروسیڈرز نے ایک دن میں 70,000 مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ ان کے گھوڑے گر جاتے تھے، اتنا خون تھا۔ مگر جب صلاح الدین ایوبی نے فلسطین بیت المقدس پر کامیابی حاصل کی اور تمام عیسائی لوگ جمع ہوئے، بولے کہ صلاح الدین اب تم ہم سے کیا کرو گے؟ تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں وہ نہیں کروں گا جو تم نے کیا تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہوں، تم کو میں معافی دیتا ہوں، جاؤ تمہاری جان کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ یہی صلاح الدین ایوبی کے پاس ایک قبیلہ تھا جو دین اسلام کو قبول نہیں کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے زور زبردستی نہیں کی۔ ایک قبیلے کی ایک عورت آئی صلاح الدین ایوبی کے پاس اور آ کر کہا کہ سلطان، میرے 4 بچے غائب ہیں، میرے بچوں کو واپس لے کر آؤ۔ صلاح الدین ایوبی فاتح فلسطین، فاتح بیت المقدس اٹھتا ہے، اپنے جسم پر زرہ پہنتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے۔ وہ عورت خاتون کہتی ہے کہاں جا رہے سلطان؟ تو کہا تیرے بچوں کو تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ حیران ہو کر پوچھتی آپ جائیں گے میرے بچوں کے لیے؟ بولے ہاں تیرے بچے معصوم ہیں۔ فجر کو نکلتا صلاح الدین ایوبی، ظہر ہو جاتی، ظہر سے اثر کے قریب جب صلاح الدین ایوبی ان بچوں کو دیکھتا ہے، بچے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ان کو گود میں اٹھا کر اپنی ماں کے پاس جب لے کر آتا ہے تو بچے، اس میں سے جو بڑا عمر کا بچہ تھا 13-14 سال کا، وہ فرط مسرت میں اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے کہ اماں اماں۔ تو اس ماں نے کیا کیا؟ اس ماں نے اس بچے کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا اور کہا کہ جا صلاح الدین کے قدموں میں گر جا، یہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اگر یہ ایسا ہے تو اس کا رسول کیسا رحمت والا ہوگا۔ یہ صلاح الدین ایوبی تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تم کو نیک بننا پڑے گا۔